الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں پہلے آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، فرمان برداری اور تابعداری کی حالت میں۔ اور دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں مت پڑو۔ ان دونوں آیات میں اللہ جل جلالہ نے اجتماعی قوت اور اجتماعیت اور اتحاد کے بنیادی دو اصول بتائے ہیں۔ پہلا اصول پہلی آیت میں ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی بچنا بھی ہے اور تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے۔ تو ڈرنا یعنی ان چیزوں سے ڈرنا جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو انسان ان چیزوں سے بچتا بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو تقوی کہا جاتا ہے کہ پہلا بنیادی اصول تو تقوی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی ایسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا تقوی اختیار کرنا۔ اب حق تقات، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ان یطاع ولا یعصى ویذکر ولا ینسى ویشکر فلا یکفر، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے مکمل، اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے کسی بھی وقت، ہر وقت اللہ کو یاد کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، جو کلمہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں۔ اور فرمایا وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی قدردانی کی جائے، فَلَا يُكْفَرُ، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں یا تین شرطیں
جس تقوی میں پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے کہ باقی جو تقوی کا حق ہے وہ ادا کیا گیا۔ تو ایک اصول تو اس میں ہے، اور دوسرا اصول دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجتماعیت چاہتے ہو، اتحاد اتفاق چاہتے ہو، تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ دیکھیے گا آج کل جتنی اقوام بھی اس دنیا عالم میں رہتی ہے، سب یہ چاہتی ہیں کہ اتفاق و اتحاد ہو۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ جنگ و جدال ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، فساد ہو، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر کوئی اتفاق چاہتا ہے۔ اب میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن اتفاق کیسے ہوگا؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو اصول ہے یا میری جو رائے ہے یا آراء ہے یا میرا جو قول ہے وہ دوسروں پر تھوپوں، وہ دوسری اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے بات مانی جائے، میرے بات کو تسلیم کر لیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو اتفاق نہیں بنتا، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کی بنیاد بھی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے اتفاق اتحاد قائم کر سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ اتفاق تم قائم کر سکتے ہو جب تم اللہ کے رسی کو پکڑو، اور اللہ کے رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ خاص کر مسلمانوں کے لیے تو متفق ہونا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ جل جلالہ مخاطب کرتے ہیں مومنین کو، خاص کر اس وقت جو صحابہ تھے، کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تمہیں مومن مسلمان بنایا، اور تم آپس میں متفق متحد اور بھائی بھائی بن گئے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبائل رہتے تھے، خزرج اور اوس۔ خزرج بڑا تھا اوس سے، ان کے آپس میں جنگیں چلتے رہے۔ ایک جنگ بعاث، اس کے بارے میں آتا ہے بعض جنگوں کے بارے میں کہ 120 سال سے چلی آ رہی تھی، اور جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ تھے وہ سارے قتل ہو چکے تھے، مر چکے تھے ان جنگوں میں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 40 سال سے زیادہ عمر کے بس 2-3 لوگ ہی تھے، بس تھے نہیں، سارے مر چکے، قتل ہو چکے تھے ان جنگوں میں۔ تو آپس میں عداوت، آپس میں دشمنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ جل جلالہ نے تمہارے دلوں میں الفت محبت پیدا فرمائی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن چکے ہو۔ اب وہ ختم، جو دل میں کینہ تھا یا دل میں جو عداوت تھی، ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، اب وہ الفت میں بدل گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ سے بچایا۔ کیسے؟ کہ تم مومن بن گئے، تم ایمان لے آئے، تو اب بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے دوسرا اصول یہ بتایا کہ اگر تم اجتماعیت چاہتے ہو تو پھر اسی قرآن پر تم جمع ہو سکتے ہو۔ مسلمانوں کے لیے متفق متحد ہونا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عین اشتکا کل وان اشتکا رأس اشتکا کل، کہ مومن آپس میں ایک آدمی کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عین اشتکا کل، جب انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُ اشْتَكَا كُلُّ، فرمایا جب سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، انگلی میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی عضو میں تکلیف ہو تو پورے
پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح مومن آپس میں ہوتے ہیں، اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو اس کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونے چاہیے، جیسے جسم۔ اور فرمایا ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن آپس میں ایک مضبوط عمارت یا دیوار کی طرح ہے۔ پھر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں جوڑتے ہیں، اور آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں انگلیوں کو ایک دوسرے میں سے ڈالا کہ اس طرح، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اس طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ایک جو عمارت ہوتی ہے اس میں آپس میں جو اینٹ ہوتی ہے، اینٹیں ہوتی ہے یا جس چیز سے بھی بنی ہوتی ہے، ایک عمارت جوڑ دیں۔ اب اگر کسی ایک جگہ کو نقصان پہنچائیں گے آپ تو پوری عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ تو فرمایا اسی طرح مومن ہے، ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، اگر ایک جگہ نقصان پہنچے تو سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جس طرح اگر ہم ایک عمارت کے ایک حصے کو کمزور کریں گے تو اس کا مطلب ہے پوری عمارت کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم مسلمان مل کر دوسرے مسلمانوں کو کمزور کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے آپ کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو نقصان مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے اتفاق اتحاد قائم کرنا یہ ضروری بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کیا میں تمہیں نماز سے، روزے سے اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتاؤ۔ نماز کتنا اہم عمل ہے، کتنی اہم عبادت ہے، روزہ کتنا اہم عمل ہے، اس سے بھی افضل کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا وہ آپس میں دو بندوں کے درمیان صلح کروانے ہیں۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے جو نماز سے، روزوں سے اور تمام صدقات سے افضل ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں، اس میں کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے، کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی بھائی آپس میں دو بھائی کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، صلح میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال درست کر دیتے ہیں، اور اس کے ایک کے کلمے پر جو وہ صلح کروانے کے لیے کہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ بالکل مغفور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آپ کسی کے پاس جائیں، کسی کے گھر جائیں، آپ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ صلح کروانے کی کوشش کریں، واپس جب آپ گھر آ رہے ہوں تو آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ آپس میں اگر دو بندوں کے آپس میں کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، تو پرانی عداوت یاد دلاتے ہیں، نہیں صلح نہیں کرنی ان کے ساتھ، یہ فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اتنی بڑی زیادتی کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ تو آپ اس پر خود سوچ لیں کہ ایسا بندہ کسی کا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے، یہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ کبھی خیر خواہ بندہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، تو دوسرے مومنوں کو کمزور کرنا گویا کہ اپنے آپ کو کمزور کرنے والی بات۔ تو اس لیے آج کل اس زمانے میں، پہلے بھی اس زمانے میں مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا یہ بہت ضروری بھی ہے اور بات آسان بھی ہے۔ ایک تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تمام امت مسلمہ کو آپس میں متحد کر دے۔
اور ایسی قیادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے امت مسلمہ کو، جو تمام امت مسلمہ کو متفق کر سکے۔ یہ آپس میں اس زمانے کی ضرورت بھی ہے، ہماری اخلاق کی ضرورت بھی ہے، ہماری عرف کی ضرورت بھی ہے، اور ہماری شرعی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔